بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری بات چیت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے۔ دیکھیں، جو انسان ہے یہ نہ تو صرف جسم ہے نہ تو صرف روح ہے، بلکہ انسان روح اور جسم کے مل جانے کا نام ہے۔ انسان جسم اور روح کے آپس میں رشتے کا نام ہے۔ روح جو ہے وہ لامکان سے آئی ہے، جسم جو ہے یہ خاک سے بنا ہے۔ روح جو ہے اس کی خوراک اور ہے، جسم جو ہے اس کی خوراک اور ہے، بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں۔ یعنی جو چیزیں جسم کے لیے فائدہ مند ہیں وہ روح کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ چیزیں جو روح کو طاقتور کرتی ہیں وہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ روح جو ہے وہ قید نہیں ہوتی، وہ پابند نہیں ہوتی، لیکن جسم جو ہے یہ قید ہے، یہ پابند ہے۔ روح کی ضروریات وہ نہیں ہیں جو انسانی جسم کی ضروریات ہیں۔ یعنی کہ یہ دونوں جو اینٹیٹیز ہیں یہ آپس میں بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بالکل ایک دوسرے سے اینٹی ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ایک روح اور ایک جسم اپنے درمیان ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور وہ جو ان کا آپس میں تعلق قائم کرنا ہے یہ ان کی روح اور جسم کی اپنی چاہت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ روح اور جسم کو آپس میں ایک تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو مجبوری والا تعلق ہے اسی تعلق کو انسان کہتے ہیں۔ روح اور انسان کے جو تعلق ہے اس کو ہی انسان کہتے ہیں، اور وہ جو تعلق ہے وہ تعلق مجبوری کا تعلق ہے۔ روح اور جسم کا آپس میں کوئی خوشی کا تعلق نہیں ہے۔ روح جو ہے یہ جب پیدا ہو چکی ہے تو اس نے مرنا نہیں، اور جو جسم ہے یہ تو کبھی زندہ ہی نہیں تھا، تو ان کی کوئی بھی چیز آپس میں ایک جیسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ایک دوسرے میں ضم ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے مجبوری سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان کا نام ہی مجبوری ہے، اور جیسے یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو انسان مجبوری کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ وہ ہر چیز میں مجبور ہوتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے، اسے کھانا کھانا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ اسے نیند آتی ہے، سونا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ اسے رہنا ہے، اسے گھر چاہیے، مجبوری ہے۔ اسے رشتے چاہیے، اسے تعلق چاہیے، اسے محبت چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی مجبوریاں ہیں۔ مرشد واصف صاحب کا جملہ ہے کہ مجبور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ مجبور ہونا بس ایک سچی بات ہے۔ یہ ایک سچ ہے اس دنیا کا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ مجبور ہے۔ کبھی خواہشات آگے آگے ہیں اور انسان ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، مجبور ہے۔ کبھی خواہشات پیچھے ہیں اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، خواہشات اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ مجبور ہے۔ انسان کے جو جسمانی ضروریات ہیں، انسان کا جو جسمانی پیٹ ہے، یہ بھر بھی جائے پھر بھی یہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، کیونکہ انسان کے جو ظاہری پیٹ ہے، جو جسمانی پیٹ ہے، اس کا انسان کا جو نفسیاتی پیٹ ہے وہ اس پیٹ سے کہیں بڑا ہے۔ وہ ایک اندھے کنویں کی طرح ہے، وہ اس کو بھرتے جاؤ، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس میں جو کچھ ڈال دو۔ تو انسان بھاگ رہا ہے خواہشات کے پیچھے، کبھی آگے بھاگ رہا ہے، خواہشات اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اس کی مجبوری ہے۔ جو غذا انسان کے جسم کی ہے وہ روح کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو غذا انسان کی روح کی ہے اس کو اپنائے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن روح کی صحت کے لیے بھوکا رہنا ضروری ہے۔ سونا جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، اور کم سونا یہ روحانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو یعنی کہ انسان ہر حوالے سے مجبور ہے۔ انسان ہے ہی مجبور، اور وہ مجبوریوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر طرف مجبوریاں ہیں، اور اسی مجبوری میں
اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مجبوری کو ریئلائز کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کی مجبوری کو محسوس کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کی مجبوری کم کرنے کے لیے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے جتنی اپنے لیے کر رہا ہے، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی مجبور انسان کو کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دینا تو میری صفت ہے اور میں تو آزاد ہوں، لیکن یہ میرا بندہ جو مجبوریوں میں جکڑا ہوا ہے، ان مجبوریوں میں جکڑنے ہونے کے باوجود یہ اپنے حصے کا، اپنی چیز کسی اور کو دے رہا ہے تاکہ اس کی کچھ مدد ہو جائے، اس کی کوئی جو مجبوری ہے وہ کم ہو جائے، اس کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا عزیز ہے۔ اور جو سخاوت ہے وہ ہے ہی احساس کا نام۔ جب ایک انسان کے اندر کسی دوسرے کے لیے ایک احساس پیدا ہو جائے، وہ کسی دوسرے کی مجبوری کو بھی بالکل اسی طرح ریئلائز کرے، بالکل اسی طرح فیل کرے جس طرح کہ اس کی اپنی مجبوری ہو، تو مطلب کہ اب وہ بندہ سخی ہو چکا ہے۔ اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو سخاوت ہے اس کو جوڑ دیا ہے صرف دولت سے۔ دولت کی جو سخاوت ہے وہ سخاوت کا صرف ایک حصہ ہے۔ سخاوت کا بہت بڑا حصہ کئی دوسری چیزوں سے منسلک ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی آسانی جو انسان کسی دوسرے کے لیے پیدا کر سکتا ہے وہ سخاوت میں آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کی دکھ کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ بھی آپ اسے ایسا کچھ دے سکتے ہیں جو اس کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دے، یعنی کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے اور آپ اسے مسکرا کے ملتے ہیں، کچھ وقت کے لیے اس کے دل کو چین آ جاتا ہے، تو یہ بھی سخاوت ہے۔ وہیں پر کوئی شخص ہے اور وہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، وہ اگر آپ کے پاس آیا ہے، اب وہ شخص لا علاج ہے، اس کی بیماری کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، اب ظاہر ہے پیسے سے تو اس کی بات بننے والی نہیں ہے، اور آپ صرف اٹھ کے اس کو گلے لگا لیتے ہیں، تو یہ بھی سخاوت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی مشورے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، اور آپ اس کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ اسے ٹھیک طریقے سے گائیڈ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی سخاوت کا حصہ ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں کہ ایک انسان جو کہ خود مجبور ہے اور ہر طرف سے مجبوریوں میں جکڑا ہوا ہے، ان مجبوریوں سے انسان آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان کہے کہ میں بہت ساری دولت جمع کرتا ہوں اور اس سے میں مجبوری سے آزاد ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہے انسان بہت ساری دولت جمع کر لے، بھوک اسے پھر بھی لگے گی، نیند اسے پھر بھی آئے گی، اگر اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلے گا، وہ والا آنسو اور ایک غریب انسان، اس کا آنسو دونوں ایک جیسے ہیں، اس کی مجبوری ہے۔ وہ تو غریب سے بالکل الگ ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی ایک پہچان پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کام بالکل نہیں کرتا جو کوئی کسی غریب انسان کے کام ہے، لیکن جب اس کا آنسو نکلتا ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی ایک غریب انسان کا آنسو نکلا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں کچھ بھی کر لے، وہ مجبوریوں سے آزاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان خود ہی ایک مجبوری ہے، انسان کا اپنا نام ہی مجبوری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا ایک بندہ جو کہ خود مجبوری ہے اور کئی مجبوریوں میں گرفتار ہے، اس کے باوجود وہ کسی دوسرے کی مجبوری کو ریئلائز کر رہا ہے اور اسے کچھ اچھا دے رہا ہے۔ وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمت بھی ہو سکتی ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ تجربہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسی اچھی چیز جو کسی کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دے، وہ دے دینا، وہ بانٹ دینا سخاوت کہلاتی ہے۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجبور ہونے کے باوجود کسی دوسری کی مجبوری جو ہے اس کو کم کرنے میں مصروف ہے،
اس کو آسانی دینے میں مصروف ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے، اور سخی انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔